जिंदगी कहा जाता है, ये एक ट्रैक है। देखो ट्रैक की डेफिनेशन क्या है, रास्ते की डेफिनेशन क्या है। एक डेफिनेशन डिक्शनरी में होगी, एक डेफिनेशन वो है जो उर्फ में जिसको रास्ते की डेफिनेशन क्या है, कहा है जिस पे लोग चलते हैं, रुकी हुई जगह को रास्ता नहीं कहा जाता। तो जिंदगी रुकी हुई चीज है या चलती हुई चीज है? अगर ये रुक जाए ना, टाइम रुक जाए और हमारा आने वाला दिन हमें कब्र के करीब ना कर रहा हो, मौत की तरफ ना लेके जा रहा हो, तो फिर जिंदगी एक ट्रैक नहीं है, रास्ता नहीं है, फिर हमें मंजिल मुतय्यन करने की चंदा जरूरत नहीं है, डायरेक्शन मुतय्यन। देखो एक आदमी रुका हुआ है तो गूगल मैप का क्या करना है उसने भाई? आलती पालती मार के गाड़ी में आप बैठ जाओ तो अब ना आपको मैप की जरूरत है, ना आपको गाइडेंस की जरूरत है। वहीं चाय भी आ जाएगी, वहीं गुटखा भी आ जाएगा, वहीं पान भी आ जाएगा, वहीं आप म्यूजिक भी सुन सकते हो या तिलावत सुन सकते हो, कव्वाली भी लगा लो। मंजिल की जरूरत, गाइडेंस की जरूरत उसको होती है जो चल रहा हो, टाइम गुजर रहा हो। मेरा और आपका टाइम रुका हुआ नहीं है, गुजर रहा है। अच्छी तरह से गुजारेंगे तो भी गुजरेगा, बुरी तरह से गुजारेंगे तो भी। यानी इसकी मिसाल ऐसे, चलती हुई गाड़ी में किसी को बिठा दिया, अब चलती हुई गाड़ी में जिसको बिठाया हो वो फौरन पूछेगा ये गाड़ी जा कहां रही है, और उसकी टेंशन सबसे बड़ी ये होगी कि मुझे पता चल जाए कि ये गाड़ी जा कहां रही है। पहली बात, जहां जा रही है, फिर ये टेंशन कि वो सही सिमत है या गलत सिमत। इन दो सवालों का जवाब जब तक उसे नहीं मिलेगा वो डिप्रेशन से बाहर निकलेगा। वो स्ट्रेस की गोलियां, ये नफ्सियाती डॉक्टर इस कमबख्त का इलाज करेगा। और जिस नफ्सियाती डॉक्टर के पास खुद डायरेक्शन ना हो वो लोगों के स्ट्रेस खत्म कर सकता है। आज हर आदमी स्ट्रेस के लिए नफ्सियाती डॉक्टर के पास जा रहा है, ये नहीं पता कि ये बेचारा अपनी स्ट्रेस खत्म। बोलो ना भाई, डॉक्टर के पास जाएं जरूर, क्योंकि स्ट्रेस की भी दो किस्में हैं। एक वो एवं दिमाग में ना केमिकल डायबा हो जाते हैं, वो डॉक्टर मेडिसिन देके वो सेट कर देता है। लेकिन जो असल स्ट्रेस है उसका इलाज नफ्सियाती डॉक्टर के पास नहीं है, वो सिर्फ पैगंबरों के पास है। देखो आज छोटी छोटी टेंशनों में लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। हम देखते हैं कि पैगंबर और पैगंबर को फॉलो करने वाले इससे करोड़ गुना बड़ी टेंशनों में आए मगर डिप्रेशन में नहीं गए। कोई डिप्रेशन या स्ट्रेस की दवा उन्होंने नहीं खाई, ना किसी डॉक्टर से इलाज कराया उन्होंने। आज की टेंशन क्या है? बच्चा ठीक नहीं है, अंडे लेने भेजो, बंदर का नाच देखने बैठ जाता है। यही शिकायतें होती हैं वालिदैन को। कोई काम ही नहीं करता। भाई क्या काम नहीं कर रहा यार? उसको जहां मर्जी भेजो, कमबख्त, कोई काम ही नहीं करता। बेगम ठीक नहीं है, औरत के लिए मियां ठीक नहीं है, बहू के लिए सास ठीक नहीं। सास कितना जुल्म कर लेगी, ताने दे देगी ना। भाई आपको लिटा के आपके सीने पे गरम पत्थर तो नहीं रखेगी। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु को तो गरम लेटों पे लिटाया जाता, पत्थर रखे जाते। कोई डिप्रेशन की गोली, बोलो ना यार क्या हो गया, बोलना पड़ेगा भाई। कोई डिप्रेशन की कोई गोली खाई उन्होंने स्ट्रेस खत्म करने के लिए? या किसी नफ्सियाती डॉक्टर को दिखाया या रूम और फारिस से राब्ता किया कि भाई अरबों के पास तो अच्छे डॉक्टर नहीं है, आप कोई अच्छा डॉक्टर हमें बता दें। खब्बाब इब्ने अरत रजी अल्लाह ताला अन्हु को जलते हुए अंगारों पे लिटाया जाता था। कहां? जलते हुए अंगारों पे, जिससे उनकी कमर में खड्डे पड़ गए। याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे की जुदाई में रो रो के आंखों की बिनाई खत्म, मगर किसी नफ्सियाती डॉक्टर से आपको इलाज की जरूरत नहीं पड़ी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी जिंदगी गमों में, जेल की कोठरियों में गुजरी, डिप्रेशन में। अरे बोलो ना, नहीं आए। जुमला मुकम्मल करने से बड़ा फायदा होता है, बात दिमाग में उतर जाती है। कितनी टेंशनें थी। आज इंसान को तारीख में बेहतरीन सतह का रिस्क मिल रहा है। जितनी रिस्क की फरावानी इस वक्त दुनिया में है, इतनी इससे पहले कभी भी नहीं हुई है। लेकिन रोता है कि खाने को नहीं है, खर्चे पूरे नहीं होते।
समझ रहे? हाय हाय हाय, बच्चे भी दो, खाएं खिलाऊंगा कहां से? यही हो रहा है ना, शादी भी देर से, हाय बीवी का खर्चा ना उठाना पड़ जाए, पहले कमाओ पहले कमाओ पहले कमाओ, पैसा जमा करो। इतनी सहूलतें, और सहूलतें सस्ती से सस्ती होती जा रही हैं। पैदल सफर होते थे, टेंशन में नहीं आते थे, अब बस में बैठ के सफर हो रहा है तो पागल हो रहा है टेंशन से। जो जहाज में जा रहा है वो जहाज से छलांग लगाने की कोशिश कर रहा है, यार उतर जा नीचे भाई, 2 घंटे हो गए हवा में। हम तुर्की में थे तो वो तुर्की से वापसी पे ना वो जहाज एयरपोर्ट पे ही घूमता रहा है पौना घंटा, वहां रश बहुत होता है, तो लोग टेंशन में कुछ खिड़की से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, भाई उतारो यार हमें, हवा में कब उड़ेगा ये। इतनी बर्दाश्त खत्म हो गई है कि जरा सी मामूली सी बात पर डिप्रेशन में चले जाते। और कोई नफ्सियाती डॉक्टर बैठा होगा तो सबसे पहले खिड़की से छलांग लगाने की कोशिश करेगा वो, कि मैं कहीं डिप्रेशन में ना आ जाऊं। भाई कोई डॉक्टर बैठा हो तो माजरत, ये नहीं है कि नफ्सियाती डॉक्टरों की अहमियत कम करना मकसद नहीं है, वो अपनी जगह उनकी अहमियत है। कोई बीमारों में खुद भी लोगों को कहता हूं किसी नफ्सियाती डॉक्टर को दिखा भाई, तू एक ही मसला कोई दूसरी दफा मुझसे पूछे ना तो मैं बता देता हूं, तीसरी दफा पूछे तो कहता हूं भाई तुम किसके पास जाओ, क्योंकि वो करते हैं, गाइड करते हैं, एक इल्म है, ये भी फन है, इल्म है, लेकिन ये असल इलाज नहीं है। ये अगर होता तो हमारे जो नफ्सियाती डॉक्टर जिन यूनिवर्सिटियों में पढ़ के, यूरोप की यूनिवर्सिटियों में पढ़ के हमें बता रहे होते हैं, तो जरा पूछो कि जहां जिनसे आप पढ़ने जाते हो उन्होंने अपने मुल्कों में डिप्रेशन खत्म क्यों नहीं कर दी। सबसे ज्यादा डिप्रेशन उन मुल्कों में है, हम में तो कम है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अरे ये इलाज नहीं है, ये असल इलाज नहीं है, ये वक्ती फायदा है। जैसे सर में दर्द हो रहा है, 2 गोली पैनाडोल खा लोगे तो वक्ती तौर पे ठीक हो जाओगे, लेकिन दर्द की वजह तो खत्म नहीं की ना आपने, भाई क्यों हो रहा है दर्द। तो जिन मुल्कों में हमारे डॉक्टर्स जाके पढ़कर आते हैं, डिग्रियां लेते हैं, वो तो ज्यादा पढ़े लिखे डॉक्टर है ना भाई, उस्ताद तो ज्यादा माहिर होता है ना। तो भाई उन डॉक्टरों ने उन मुल्कों से स्ट्रेस को, डिप्रेशन को खत्म क्यों नहीं कर दिया, बल्कि वहां तो स्ट्रेस होल सेल के हिसाब से मिलेगी आपको। हर दूसरा आदमी ड्रग ले रहा है, कोई चर्स पी रहा है, कोई, वो अलग बात है, चर्स को नाम बड़ा स्टाइलिश किस्म का देते हैं जिससे वो लगते नहीं है चर्सी। अरे वो चर्स का कोई इंग्लिश में नाम रख देंगे, कोई बड़ा खूबसूरत सा ना, एंटी डिप्रेशन, हाई पोटेंसी हीरोइन। जो हीरोइन होगी उसको हाई पोटेंसी कर देंगे ना, वो हाई का मतलब ये होगा कि ये हीरोइन है, लो क्वालिटी या लो पोटेंसी में का मतलब क्या होगा कि ये चर्स है। तो हमारे यहां चर्स पीने वाला बिला वजह क्या हो जाता है, बदनाम। लोग भी चर्सी चर्सी कह के, उसकी शक्ल ऐसी होती नहीं, चर्सी कह के उस बेचारी की शक्ल ऐसी बना दी होती, वरना वो नहा धो के निकले क्या पता चलेगा चर्स पी के आया, या वो खुद अपने आप को मुआशरे का एक वो जो है ना कमतर तबका समझते, और पाइप में बैठ बैठ के वो फिर नतीजा क्या निकलता है, उसका कपड़े भी चर्सियों वाले, उसके दांत भी चर्सियों वाले। वरना अगर आप उसको बताएं कि चर्स जो है ये एंटी डिप्रेशन है और ये स्ट्रेस को खत्म करती है, और तुम एक मुआशरे के एक इज्जतदार इंसान हो, सुबह सुबह नहा धो के 3 पीस सूट टाई में चर्स पी के दांत साफ करके निकला करो, तो मुआशरे में पहले से ज्यादा इज्जत होगी तुम्हारी। क्योंकि आजकल जो गोलियां खा रहे हैं ना लोग, वो ज्यादा पढ़े लिखे समझे जाते हैं। गरीब आदमी को तो कभी नहीं हमने देखा सुबह उठ के अलग गोली खा रहा हो, दोपहर को अलग खा रहा हो। अक्सर दौलतमंद मालदारों के यहां देखा है कि सुबह उठ के वो एक अलग टैबलेट डॉक्टर ने बताई भी है, ये खाइएगा, दोपहर को अलग टैबलेट खा रहे हैं, शाम को। ये बड़े लोग हैं भाई, ये तो बहुत बड़े लोग हैं। ये एक अच्छी बात समझी जाती है मुआशरे में कि छोटी मोटी बीमारियां घटियापन समझा जाता है आजकल, खांसी नजला गरीबों की बीमारियां हैं। तो मैं ये कर रहा था कि देखो उनके यहां जो बीमारियां हैं वो बहुत खतरनाक, दवाएं खाने का फैशन बन गया है। हर दूसरा आदमी डिप्रेशन की गोली का, फैशन है नींद की गोली खाना। इसी तरह स्ट्रेस की जो दवाएं हैं खत्म करने की, वो भी क्या करती हैं, वक्ती तौर पर फायदा पहुंचा देती है। इंसान को समझता है मैं ठीक हो गया, वो भाई असल वजह ये नहीं है। असल वजह ये होती तो जिन मुल्कों से ये दवाएं आती हैं वहां तो वो तो स्ट्रेस फ्री मुल्क होने चाहिए ना। ओ भाई वहां तो हम तो स्ट्रेस में ज्यादा ब्रेन हेमरेज हो जाएगा ना, खुद नहीं मरता आदमी,
دماغ کی رگ اللہ پھاڑ دیتا ہے, مر جاتا ہے, فالج ہو. اللہ تعالیٰ سب کو بچائے ان بیماریوں سے. لیکن کھمبے سے خود جا کے چپکے, اس کے ریشو ہمارے ملک میں کم ہے. وہاں تو ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں میرے بھائی, کھمبے سے چپکنے کے جائز طریقے, ٹھیک ہے نا, جس میں آپ کو نقصان کم سے کم ہو, مر جائیں گے. ایسی ویب سائٹس ہیں, آپ تلاش کر لیں جا کے. جاپان کیسا ترقی یافتہ ملک ہے, میڈ ان جاپان لکھا ہو, بشرطے کہ جاپان کے اندر ہی لکھا ہو میڈ ان جاپان, تو فوراً آنکھ بند کر کے ہم وہ چیز لے لیتے ہیں. ہر چیز میں ایکوریسی ان کی. جس چیز کو انہوں نے ویژن بنایا اس تک پہنچ کر دکھایا کہ نہیں دکھایا, لیکن زندگی کا کوئی ویژن نہیں ہے کہ زندگی کس ٹریک پہ گزارنی ہے. اس پہ جاپان کے سائنسدانوں نے محنت نہیں کی ہے. راستہ گزارنے کے لیے درمیان میں جو لوازمات چاہیے, ان پہ 1 نمبر کی ریسرچ ہے جاپنیز کی. ایسی خاندانی ریسرچ ہے کہ وہاں تک ہم 500 سال میں بھی نہیں پہنچ سکتے. ہماری اگر گاڑیاں بننا شروع ہوں اور ہم کہیں کہ جیسی سوزوکی جاپان میں بن رہی ہے ویسی ہم پاکستان میں بنائیں, تو اس کام کے لیے کم از کم 500 سال چاہیے. پھر بھی نہیں پہنچیں گے, کیونکہ 500 سال میں جاپان اس سے آگے 500 سال نکل چکا ہوگا. کیا خیال ہے بھائی؟ وہ ایک 500 سال چاہیے سے ایک شعر یاد آیا. وہ ایک شاعر نے جو ہے نا اپنی محبوبہ کو ایک شعر کہا. وہ تھا نہیں شاعر, لیکن دل چاہ رہا تھا کہ میں شعر کہوں. تو بعض دفعہ نا بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا, لیکن آدمی اپنا پیغام ڈیلیور کر دیتا ہے کہ بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ تو سمجھ میں آ گئی نا. تو اللہ کرے میں بھی جو بات کہہ رہا ہوں طریقہ ہو نہ ہو, لیکن اللہ کرے جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کسی طرح سمجھ میں آ جائے, بے شک اسٹائل جیسا مرضی ہو. تو ایک شاعر نے اپنی محبوبہ کے حسن کی تعریف کرنی تھی. سوری شاعر نہیں تھا, لیکن اس کا دل چاہ رہا تھا اپنی محبوبہ کی شان میں کوئی شعر کہوں. تو اس نے شعر کہا کہ گر مصور تیری صورت کھینچے. کھینچے کا مطلب یعنی ہاتھ سے اگر تیری تصویر بنائے. تو کہنا وہ چاہ رہا تھا کہ یہ کام آسانی سے ممکن نہیں ہے, بہت ٹائم لگے گا. تو پہلا تو اس سے بن گیا مصرع, پہلا تو بن گیا گر مصور تیری صورت کھینچے. تو اب آسان کام نہیں ہے, منٹوں میں نہیں, اتنی حسینہ ہے کہ وہ بہت ٹائم لگے گا. تو اگلا مصرع آ نہیں رہا. تو اس نے کہا اب ٹائم بھی نہیں ہے, محبوبہ کی تعریف بھی کرنی ہے. تو کہہ رہے گر مصور تیری صورت کھینچے. تو اسے اس کام کے لیے 2.25 مہینے چاہیے. تو اسے اس کام کے لیے لوگوں نے کہا یار محبوبہ کی شان میں یہ کیسا شعر ہے. اس نے کہا جیسا بھی ہے بات سمجھ میں آ گئی نا, بات سمجھ میں آ گئی کیا کہنا چاہ رہا ہوں, یہ آسانی سے ممکن. لوگوں نے کہا 2.25 کی کیا 2 مہینے بول دیتا, تھوڑا تو وزن بن جاتا نا. 2.25 لگا کے اور وزن کا بیڑا غرق کر دیا, قافیہ ہی نہیں مل رہا کسی طرح سے. اس نے کہا بھائی جتنا ٹائم لگے گا اتنا ہی بتاؤں گا نا. ٹائم 2.25 کا لگ رہا ہے, میں دو بول دوں 2 مہینے لگے, تو ٹائم لگ رہا ہے 2.25 مہینے. میرا خیال ہے کہ 2 مہینے میں بھی یہ کام کمپلیٹ, اضافی کچھ لگانے پڑیں گے 5-10 دن. تو بھائی میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, مجھے اس میں طریقہ ہے نہیں ہے, لیکن اگر بات سمجھ میں آ جائے تو پھر شعر کی ضرورت نہیں ہے. محبوبہ کو سمجھ میں آ گیا کہ بھائی میں بہت خوبصورت ہوں, صحیح ہے نا. تو میں ایک بات یہ عرض کرتا ہوں کہ زندگی کا جو ٹریک ہے جس پہ آپ نے چلنا ہے, وہ خدا کی قسم جاپان کے سائنسدانوں کو معلوم نہیں ہے. اس پہ ریسرچ نہیں کی انہوں نے, اس کے لیے بھی گائیڈنس چاہیے. وہ امریکہ کو معلوم نہیں ہے, وہ یورپ کو معلوم نہیں ہے. تو مسئلہ یہ ہے, یہ کیوں معلوم نہیں ہے یہ بھی بتا دوں آپ کو میں. دیکھو گائیڈنس انسان اس سے لیتا ہے جو خود آپ کے ساتھ سفر میں نہ ہو. بڑی خاندانی بات ہے, اللہ کرے وہی 2.25 مہینے میں بھی سمجھ میں آ جائے نا, پھر بھی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. آپ بس میں کسی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں, وہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے, آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ میں لاہور جا رہا ہوں, ذرا بتاؤ راستہ کدھر ہے. تو وہ کہے گا بھائی میں بھی تمہاری طرح کا مسافر. وہ ہمیں گائیڈ کرے گا جو اس سفر میں خود نہ ہو, جس نے اس سفر پہ ہمیں چلایا ہو, جس نے بس میں بٹھایا وہ بتائے گا کہ کہاں جانا ہے, کیوں بٹھایا گیا ہے ہم کو. دوسری بات یہ کہ میپ بتائے گا, گوگل میپ سے ہمیں پتا. گوگل میپ اس سفر کا ساتھی نہیں ہے, وہ مسافر نہیں ہے, وہ ایک الگ سے ایک سافٹ ویئر ہے. تو جو خود آپ کے ساتھ آپ جیسا مسافر ہو اس کو تو خود گائیڈنس کی ضرورت ہے نا.
تو میرے بھائی غیر مسلم چاہے وہ سائنسدان ہو, چاہے وہ یونیورسٹیوں کے پروفیسر ہوں, چاہے وہ نفسیاتی ڈاکٹر ہوں, چاہے وہ کتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہوں, وہ بھی دنیا میں مسافر ہونے میں آپ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں. نہ وہ اپنی مرضی سے آئے اس دنیا میں اور نہ وہ اپنی مرضی سے جائیں گے. ان کو وہ ہمیں کیسے بتائیں گے کہ صحیح راستہ کیا ہے؟ اگر وہ بتائیں گے تو آپ پوچھو گے تمہیں کس نے بتایا؟ تو وہ اگر اپنے جیسے انسانوں کا حوالہ دے کہ ہمیں فلاں نے بتایا, تو فلاں کو کس نے بتایا بھائی؟ تو انسان اپنے جیسے مسافر سے راستہ نہیں پوچھتا, اس سے پوچھتا ہے جس کو پہلے سے معلوم ہو. تو انسان کو زندگی کس نے دی؟ انسانوں نے نہیں دی ہے. اس ٹریک پر چلانے والا انسان کو انسان نہیں چلا رہا. جس ذات نے انسان کو اس ٹریک پہ چلایا ہے وہ انسانوں سے ہٹ کے ہونی چاہیے. اس ٹریک میں صحیح سمت کیا ہے, اس کی صحیح منزل کیا ہے, یہ انسانوں کو انسان نہیں بتائے گا. انسان کے علاوہ کوئی اور ذات ہے جو بتائے گی انسان کو. یہ چیز انسان خود نہیں فیصلہ کر سکتا بھائی. یہ پیغمبر بتاتے ہیں جو اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں. تو جن کا پیغمبروں پر ایمان نہیں ہے, خدا کی قسم الٹے بھی لٹک جائیں, ان کو زندگی کا مقصد اور زندگی میں آنے کا مقصد اور یہاں سے جانے کا مقصد خدا کی قسم کبھی بھی معلوم ہو ہی نہیں سکتا. جب معلوم نہیں ہو سکتا تو کان سے پکڑ کے جو انہیں جس ٹریک پر چلا دے, جو راستہ انہیں خوبصورت نظر آئے گا اس پہ چلنا شروع ہو جائیں گے وہ. اب مجھے بتاؤ اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی ہے؟ گھر سے نکلا, لوگ کہنے کہاں جا رہے ہو؟ جو روڈ اچھا ہوگا اس پہ چلوں گا میں. او بھائی, جو اچھا روڈ ہے وہ تو جیل تک جا رہا ہے. حکومت نے اچھا روڈ اس لیے بنایا ہے کہ قیدیوں کو جیل تک لے جانے میں اسپیڈ بریکر درمیان میں نہیں آئے. مسئلہ ہو سکتا ہے نا, قیدی بھاگ سکتا ہے. تو راستے کا حسن دیکھ کے اس کی طرف دیکھو. جب آپ کہیں جاتے ہو, تفریح پہ جاتے ہیں نا بھائی, چرنا آئی لینڈ جا رہے ہیں آپ, کتنا کھڈے بڈے والے راستہ ہے آپ کا, لیکن آپ جاتے ہو بھائی. جب منزل وہ ہے تو پھر راستہ کھڈے والا ہو یا روڈ ہو یا نہ ہو, کچے میں اتار لو گے آپ گاڑی. اور اگر کوئی منزل ہی نہیں ہوتی تو اس سے بڑا دنیا میں کوئی بیوقوف نہیں ہے جو اس چیز کو منزل بنائے جہاں کا راستہ خوبصورت ہو, جہاں گولے گنڈے کی دکانیں زیادہ ہوں, جہاں چائے کے کھوکھے زیادہ ہوں. وہ بھائی ہو سکتا ہے یہ کھائی کی طرف جا رہا ہو راستہ, یہ جیل جا رہا ہو, یہ پھانسی گھاٹ کی طرف جا رہا ہو. تو آج یہی ہو رہا ہے کہ دنیا دار آدمی جو مذہب کو فالو نہیں کرتے, ان کی کوئی منزل نہیں ہے, ان کا کوئی راستہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جہاں لائف میں انٹرٹینمنٹ زیادہ ملے, جہاں لائف میں ہم انجوائے زیادہ کر سکیں, جو راستہ زیادہ خوبصورت نظر آئے, ان کو فلم انڈسٹری کا راستہ زیادہ اس میں انجوائے ملتا ہے, ادھر نکل لیے. کوئی کھلاڑی بننے کی طرف نکل گیا, کوئی ہدف بنا لیتا ہے, پیسہ کمانے میں زیادہ مزہ ہے تو وہ میرے بھائی سابق صدر کا چھوٹا بھائی بننے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں سارے ریکارڈ توڑ دوں پیسے کمانے میں. کسی کو زنا میں مزہ آتا ہے تو زنا کو راستہ بنا لیتا ہے. تو یہ سارے وہ احمق اور بیوقوف لوگ ہیں جن کی کوئی منزل نہیں ہے, جو راستے کو دیکھ کر منزل کا تعین کر رہے ہیں کہ جو سڑک اچھی ہے اس سڑک پہ چلنا شروع کروں گا میں. تو یہ بڑے بیوقوف لوگ ہیں خدا کی قسم. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کی, ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو بتایا ہے کہ جانا کس سمت میں ہے. پھر جس سمت میں تم جاؤ گے اس کا راستہ کبھی اچھا بھی ہوگا اور کبھی اس میں کھڈے بھی آئیں گے. اچھا راستہ مل گیا تو اللہ کی طرف سے نعمت ہے, درمیان میں کھڈے آ گئے, اسپیڈ بریکر زیادہ آ گئے تو سمت چینج نہیں کرنی, ان کھڈوں سے اسی ٹینشن کے ساتھ گزرنا ہے, کیونکہ ان کھڈوں کی ٹینشن چھوٹی ٹینشن ہے. یہ نفسیاتی ڈاکٹر بھی اس کا علاج کر سکتا ہے, مولانا صاحب بھی کر سکتے ہیں, تقدیر پر ایمان لا کے اور سوچ کے وہ اس طرح بھی ہو سکتی ہے, اس کا حل موجود ہے. لیکن سمتی چینج کر لی نا, پھر جو ٹینشن ہوگی بھائی, اس ٹینشن کا علاج خدا کی قسم جاپان کے سائنسدانوں کے پاس بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ خود اس ٹینشن میں مبتلا ہیں. اللہ کرے کہ بات پولیس کے بغیر سمجھ میں آ جائے. میں پہلے تو بہت مثال دیتا تھا پولیس بلوانی پڑے گی, لیکن ایک دن میں نے سوچا پولیس کو بھی تو سمجھانا پڑے گا نا. پہلے پولیس تو جب ہی سمجھائے گی جب پولیس کو خود بھی تو سمجھ میں آئے. بھائی پولیس سے کوئی کام جب ہی کروایا جا سکتا ہے جب پولیس کو خود بھی تو سمجھ میں آئے کہ یہ کام صحیح ہے. تو اس لیے میں بہت دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں پولیس کا حوالہ نہیں دے رہا, کیونکہ مجھے خیال اگر میں پولیس بلوا لوں تو پولیس کہے گی پہلے ہم کو تو سمجھاؤ, تو اسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ کو کیسے سمجھائے گی. اور پولیس کو سمجھانا آپ کو سمجھانے سے زیادہ مشکل. جس کو سمجھانا بہت آسان ہو
اور اس کے پاس پاور بھی ہو, وہ بلوائیں گے اگلے بیان میں انشاءاللہ. تو بھائی دیکھو, اب ایک آخری بات, وقت ختم ہو گیا بیان کا. قرآن مجید میں اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس منزل کی طرف جا رہے تھے نا, وہ منزل کا جو روڈ تھا وہ بہت, اس میں کھڈے بہت تھے, لیکن آپ اسی پہ خود بھی چل رہے ہیں اور اپنی قوم کو بھی چلا رہے تھے. جب ہجرت نہیں ہوئی, قوم کو بھی لا رہے ہیں کہ ان کھڈوں کی طرف آؤ, ان دشوار گزار راستوں کی طرف آؤ. قوم فالو کر رہی ہے کلچر کو. کلچر ہے بتوں کی عبادت کرنی ہے, سود کھانا ہے, بہت سے لوگ زنا بھی کرتے تھے. کلچر یہ ہے. یہ کلچر جو ہے نا, یہ راستہ بڑا خوبصورت ہے, اس میں ٹینشن نہیں تھی. بھائی کلچر کو فالو کرو گے تو کوئی سپیڈ بریکر آئے گا راستے میں؟ بولو نا بھائی, کوئی آئے گا؟ آپ سودی بینک میں جاب کرو, کوئی سپیڈ بریکر آئے گا راستے میں؟ سب کہیں گے بھائی کوئی بات نہیں یار, یہ حلال حرام میں تو مولویوں نے ڈالا ہوا ہے. 2-4 مولوی آئیں گے, چھوٹے چھوٹے بریکر ہوں گے, وہ اتنے چھوٹے سے ہوں گے, یوں کرو نا, وہ ہٹ جائیں گے بےچارے, وہ کہیں گے بھائی تمہارا اپنا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا. 1-2 کو سرفرے گھر میں آئیں گے جو بولیں گے بھائی یہ سودی بینک میں ابا کب تک ہم کو حرام کھلاتے رہو گے. وہ ہلکے پھلکے ہوں گے, ان کو گھر سے باہر نکال دو, مدنی مسجد بھیج دو ان کو, بولو چلو وہاں جاؤ. تو ہلکے ہلکے بریکر تو آتے ہیں, کوئی بڑا خاندانی قسم کا بریکر. مکس گیدرنگ شادی ہے, آپ اس میں جا رہے ہو, اسلام نے منع کیا ہے بھائی. تو جب آپ نہیں جاؤ گے تو بڑے بڑے بریکر آئیں گے, ابا بھی تانا دیں گے, ماں بھی دودھ نہ بخشنے کا تانا دے گی آپ کو. لیکن اگر چلے گئے تو کوئی بریکر آئے گا؟ 1-2 ہلکی پھلکی سے مس کالیں آ جائیں گی شاید آپ کے پاس. آپ نماز چھوڑتے ہو تو چھوڑنے پہ کوئی بریکر ہے؟ ارے بھائی بولو نا, ایسا سیدھا سیدھا فجر کی نماز گول, سو جاؤ, ایک دم گاڑی آپ کی لائف جو ہے نا ایسے روڈ پہ جا رہی ہے جس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. سب سوتے ہیں تو آپ نے بھی 11:45 بجے اٹھ گئے تو کیا ہو گیا, کوئی بھی نہیں کہے گا آپ کو. ہاں آفس کا ٹائم نکل جائے تو پھر باس کہے گا آپ کو, لیکن نماز چھوڑنے پر کوئی بریکر پڑھنے پر ہے. جب نماز کے لیے صبح فجر میں اٹھنے کی کوشش کرو گے تو اتنی ساری بلائیں چڑیلیں آگے آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے. کیا کر رہا ہے تو بالکل پروفیشنل مولوی ہو گیا بھائی. سویا تو 2:45 بجے, ابھی صبح پھر 5 بجے اٹھ رہا ہے. ابے سوئے گا نہیں تو ڈپریشن میں چلا جائے گا. ٹینشن پہلے نیند, سمجھ رہے؟ پھر کیسا جیسے قبر سے مردے کو اکھاڑا جاتا ہے نا, ایسے فجر میں انسان کو اٹھتے ہوئے لگتا ہے کہ قیامت برپا ہو گئی ہے اور جسم میں روح ڈال کے دوبارہ مجھے زندہ کیا جا رہا ہے. پھر سردیوں میں وضو کرنا ایک ٹینشن, کتنی بڑی ٹینشن ہے نا. تو یہ روڈ پھسلتا ہوا روڈ ہے, بولو نا بھائی. تو بہت زیادہ اسپیڈ بریکر ہیں اس میں. کلچر کو فالو کرنا بہت آسان, جہیز لینا بہت آسان. کیا اس پہ تو ایسا ہے جیسے روڈ پہ مکھن لگا دیا کسی نے پھسلنے کے لیے, صحیح ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا جہیز لینا, بھائی ایسا ہی ہے نا بھائی. پہلے سے ماشاءاللہ وہ ڈبل بیڈ اور وہ الماریاں, قارون کے خزانے ایسے ناچتے گر رہی ہوتی ہیں وہ ٹرک سے نا. کرسیاں بعض دفعہ ہم نے خود اٹھا کے ڈالی ہیں, لوگ کہہ رہے یار یہ جہیز کا سامان جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ جو راستہ ہے جہیز کا, دیر سے شادی کا, 2 بچوں کا, اور آپ کا اللہ بھلا کرے میاں خرچہ نہیں اٹھاتا, بیگم اپنا خرچہ خود اٹھائے گی. جیسے کہ اب یہی کلچر ہمارے معاشرے میں بہت اسپیڈ کے ساتھ آ رہا ہے اور خواتین اس پہ خوش ہیں. کمال کی بات یہ, انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں. بہت خوش ہیں خواتین کے. مذہب نے پابندی لگائی ہے کہ عورت گھر کی زینت بنے, 4 دیواری کمانا. ایکچولی ہم بھی ذرا براڈ مائنڈیڈ ہیں, معاشرے کی ترقی میں ایک کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. ادا کرو کردار, تمہارے کردار ادا کرنے سے مرد اپاہج ہو رہا ہے. یہ کھلانا چھوڑ دے گا اور اس کی آمدن میں برکت بھی اللہ چھین لے گا. ابھی تھوڑی تھوڑی آمدن میں ہم دیکھتے ہیں بیوی کو بھی کھلاتا ہے. رکشے چلانے والوں کو میں جانتا ہوں 12 بچوں کو بھی پال رہے ہیں, بیوی کو بھی کھلا رہے ہیں, ابا پہ بھی خرچ کر رہے ہیں, اماں پہ بھی خرچ کر رہے ہیں. اللہ آمدن میں برکت دے رہا ہے. اللہ یہ برکت تم سے چھیننے والا ہے بہت جلد. کروڑوں روپے کماؤ گے, ایک دھیلا بیوی پہ خرچ کرتے ہوئے موت آئے گی تمہیں, بچے پہ خرچ کرتے ہوئے موت آئے گی. ایسا حال ہونے والا ہے. پھر خواتین کہتی ہیں مرد ہمارے خرچے نہیں اٹھاتے. کیوں اٹھائے گا جب آپ نے اس کو اپاہج بنا دیا؟ کیوں اٹھائے گا بھائی؟ جس آدمی کو بیوی کی کمائی اس کے منہ کے لگ گئی نا ایک دفعہ, اس میں غیرت
ختم. ہاں مجبوری کی بات الگ ہے, میں یہ نہیں کہتا اگر مرد بیچارہ غریب ہے تو بیوی اس کے ساتھ تعاون نہ کرے, کوئی مجبوری کی بات ہو تو الگ ہے, لیکن یہ کلچر کا حصہ نہیں ہو. مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں. بعض مرد ہوتے ہیں بیچارے جاب نہیں مل رہی تو بیوی بیچاری جاب کر کے گھر چلا رہی ہو, مجبوری ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, کلچر کا حصہ نہیں ہونا چاہیے اس کو, لیکن ہو رہا ہے. تو یہ پھسلتا ہوا روڈ ہے جس پہ آپ چلتے چلے جا رہے ہیں. بیگم کو گھر بٹھا کے بولو میں کما کے کھلاؤں گا, میں کھلاؤں گا, اس میں بڑے دھچکے آئیں گے. آپ کیا آئے گا؟ آپ کی ساری تنخواہ ختم. مہینے کے 10 دن پہلے آپ بیٹھے ہو گے, یار اب کیا کروں میں, سمجھ رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دشوار, دیکھو قرآن نے کیا کہ وما ادراک ما العقبہ, تمہیں کیا پتا یہ گھاٹی کیا ہے. اسلام کو اللہ نے دشوار گزار گھاٹی سے تعبیر کیا ہے, موٹر وے سے تعبیر نہیں کیا. اسلام گھاٹی ہے, گھاٹی ایک دشوار راستہ ہے, لیکن اس دشوار راستے میں انسان کو سکون ملے گا کہ میں کہیں نہ اپنی منزل تک پہنچ جاؤں گا, بے شک پہاڑوں کو کراس کر کے پہنچوں. اور جس مکھن لگے ہوئے اور ڈیزل لگے ہوئے اور گریس لگے ہوئے راستے میں آپ پھسلتے چلے جا رہے ہیں نا, اس میں آپ کو سکون نہیں ملے گا, کیونکہ راستہ بڑا لشپش قسم کا, بڑا اچھا راستہ ہے, منزل کا آپ کو خود بھی علم نہیں ہے. تو آپ کو جب خود علم نہیں ہے تو آپ کو یہ کیسے اندازہ ہوگا کہ میں اس منزل تک پہنچ پاؤں گا کہ نہیں پہنچ پاؤں گا, وہاں پہنچ کے مجھے سکون ملے گا کہ نہیں ملے گا. جس آدمی کو منزل ہی کا پتہ نہیں ہوتا, وہ جتنا بڑا خود ڈاکٹر بھی بن جائے نا, خدا کی قسم اس کو سکون کے علاوہ دنیا کی ہر چیز مل جائے گی, سکون اس کو کبھی بھی نہیں ملے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی